کے ذمے خود صرف اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والے، بیوی بچے اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھے جاتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ بھی انسان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات قائم کیا ہے، اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جگہ جگہ ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بڑا پیار ہے، اس عنوان میں، خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لے کر، کہ اے فلانے، نام لے کر پکارا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے۔ فرض کرو کہ ایک باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے بیٹے کا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، اور سننے والے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، فقیہ، ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان، ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے، تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ سب لوگ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی علامہ کہہ کر خطاب کرتا تھا، کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوتا تھا کہ جب وہ ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت باقاعدہ حیات تھی، اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگی، تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو دعا دیا، بیٹا جیتے رہو۔ یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا، علامہ کے لیے اتنا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا کو شیخ الاسلام کہہ رہی ہے، وہ علامہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں بڑا چنگا لگتا تھا۔ لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں، یعنی ہمارے والد ماجد کے گھر میں آنے میں میرے دو داعیے ہوتے ہیں، ایک داعیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا، اور دوسرا داعیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکارتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کا لفظ سننے کے لیے آتا ہوں یہاں پر، اس میں جو لطف آتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا کا کہیں اور معلوم نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا، اس کو قدر ہوتی ہے کہ ایک بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترس جاتا، تو یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے، یہ بڑی پیاری ادا ہے، بہت ہی مشفقانہ ادا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب۔ تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو بات کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، خیر خواہی سے۔ تو
تو اس اندازے خطاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ سے بچاؤ؟ آگے اس کی آگ کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، کوئلے نہیں، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور ایسی آگ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ، تند خو اور شداد، سخت مزاج، اور ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ فیما امرهم، اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے۔ ایسی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے، مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے، دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور جتنے اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن گھر جا کر دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق، یہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہے، یہ اس کا رخ مشرق پر، ان کا رخ مغرب پر، نہ ان میں نماز کی فکر، نہ ان میں فرائض دینیہ کو بجا لانے کا احساس، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی، ایک گناہوں کے سیلاب میں رہ رہی ہے اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں صف اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کروں، ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائض میں شامل تھا، اس میں کوتاہی کی تو مواخذہ ہوگا۔ اللہ، اور عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ۔ اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرف جو عام طور سے دلوں میں پیدا۔ آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی کچھ دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں سکھاؤ، دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو ایک جواب کثرت سے سننے میں آتا ہے، وہ یہ کہ صاحب ہمیں تو بڑی کوشش کی، کیا کریں، ماحول اتنا خراب ہے، معاشرہ اتنا خراب ہے، بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں، جا رہے ہیں دوسرے راستے، ہمیں تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی، بجھایا بھی، سبھی کچھ کیا، لیکن کیا کریں کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے، کیا کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا، نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہ بچا سکے، تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے، کیا کریں۔ یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے۔ قرآن نے یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے اس شبے کا جواب دیا۔ شبے کا جواب یہ دیا کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے، ماں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بے دینی سے بچانے کی، تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا، اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے، کوشش کس درجے کی۔ یہ آگ کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے، اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ سے۔ فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے، بہت بڑی خطرناک آگ، جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا، اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوش منظر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا، تو بتاؤ کیا کرو؟ کیا یہ اس پر اتفاق کرو گے تو وہیں سے دور سے بیٹھے کہتے رہو کہ بیٹا نا مت جانا، یہ آگ بڑی
ایسی ہوتی ہے اس میں داخل ہوگے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ۔ کیا صرف زبانی کہنے پر اکتفا کرے گا؟ کوئی باپ کوئی ماں کہ دوسرے بیٹھ کے سمجھا دیا کہہ دیا بھائی ہمیں تو، اس کے باوجود اگر داخل ہو گیا تو کیا یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا تو میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا زبان سے، نہیں مانا تو میں کیا کروں، آج میں خود ہی کود۔ کوئی ماں باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر واقعی ماں ہے واقعی باپ ہے تو اس کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جب تک آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لے آئے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اس واسطے صرف زبانی سمجھانے پر، زبانی پیمائش پر اکتفا نہیں کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو وہ جہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا، زبانی طور پر سمجھا دیا بس کافی؟ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ آگ سے نہیں بچا سکے، تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً 900 سال لگاتار کوشش اس کو راہ راست پر لانے نہیں آیا، اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر کھڑے ہو کے بیٹھے، کوئی ہمیں تو کہتے تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ، حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر ویسے نہیں بچا رہے تو بھری راگ نہیں ہو۔ اس طرح آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے میں، یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو، یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پہننے کا انتظام اس کا ہو جائے، لیکن دین کی فکر۔ ہمارے جاننے والے تھے ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار تہجد گزار، تو وہ دن کہنے لگے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں، لڑکے کو نے کہیں اپنا جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمت اچھی کوئی مل گئی، کیا ہو گیا، تو بڑے خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ بھائی ماشاء اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لکھ گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی، بڑا معاشرے میں اس کا مقام بن گیا، ذرا بے دین تو ہو گیا، ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنا۔ اب یہ کہ ذرا سا اس کو اس طرح ذکر کیا کہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا، تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ذرا سی معمولی سی یہ گڑبڑ تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن خود بڑے دیندار اور بڑے تہجد گزار۔ وہ ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ انتقال ہو گیا، تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بھائی ذرا معائنہ کرو اس کا کیا بیماری ہے، کیا ہے، یہ کچھ ہل جل دے رہا، تو اس نے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سب چیز ٹھیک ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے، تو اور سب ٹھیک ہے، ذرا سی جان نکل گئی۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کیریئر بنا لیا، ذرا سا بے دین ہو گیا۔ تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو، لیکن کیریئر بڑا شاندار بنا۔ یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فکر ہے، دین کی طرف توجہ دے۔ بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف کروائی، یہ سب تہجد گزاری کی اور نمازیں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور مسجدوں میں جانے کی؟ اگر یہ ایسی ناقابل توجہ بات تھی آپ نے اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا، آپ نے تو شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم، بچے پیدا ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے کتا بلی، لیکن اللہ کا نام نہیں، دین کا ذکر نہیں۔ اب اس وقت وہ نسل آ گئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے 40 سال کے دوران وہ نسل آ کر اس نے زمام اقتدار سنبھال لی اور زندگی کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالج کی طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کو کی اہلیت پیدا ہے، اہلیت موجود ہے، ناظرہ بھی پڑھ نہیں سکتے، نماز صحیح نہیں آتی، ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سنبھال لیا۔ اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی میں
جو قرآن نہیں پڑھتے، جن کو نماز پوری طریقے سے صحیح نہیں آتی. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کتنے کہاں کس انگلش میڈیم اسکول میں اس کو داخل کیا جائے، اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں، فکر. اور اس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ایک سنت ہے، حدیث میں بیان ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے. یہ حدیث کے اس کا مضمون ہے. ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا گناہ کر، تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے. کر تو رہا ہے اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. یہ حدیث کا مضمون کر کے دیکھو. تو یہاں ابھی صورت حال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، بچوں کو راضی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریئر اچھا بن جائے، ان کے آمدنی اچھی ہو جائے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے، اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، دین نہ سکھایا، قرآن نہ سکھایا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو جائے. دیکھ لو معاشرے کے اندر، دیکھ لو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، کس طرح ماں باپ کے لیے بعض اوقات عذاب بنی ہوئی. اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آ جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اس کے لیے بھیج دیا بے دینی کے ماحول میں، آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں. اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلا بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی کھانا نہیں، ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی کھانا نہیں. تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کام کے لیے پڑھایا تھا، اب یہ کس نے جا کر ہی کر. ارے بھائی تم نے چلایا اس کو اس راستے پر جو تمہارے خرچوں پر مسلط. وہ تو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، وہ تو وہ اس معاشرے کی تعلیم ہے، اور اس معاشرے کی تہذیب ہے جس میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز. کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اب اس بوڑھے سے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، وہ وہاں رکھا جائے گا. اور صاحبزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے. وہاں تو سنائی تھا یہ ہم نے بہت مغربی ملکوں کے بارے میں کہ اولڈ ایج ہوم جس میں باپ پڑا ہوا ہے بوڑھا، تو وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. تو اولڈ ایج ہوم کے آدمی نے، مینیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا، تو برائے کرم ان کی تدفین کا انتظام کر دیا، بل مجھے بھیج دی، میں ادائیگی کر دوں بل. تو یہ تو وہاں کا بات سنی تھی. ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک قائم ہو گیا ہے اولڈ ایج ہوم، اور وہاں پر بوڑھوں کے اس کا انتظام ہے. اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی. تو بیٹے صاحب جو ہے انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آتا ہوں، لیکن بعد میں آنے سے معذرت کرتی کہ صاحب مجھے فلاں میٹنگ میں جانا ہے، فلاں کام ہے، اس واسطے میں نہیں آ سکوں گا، آپ ہی اس کا بندوبست کر دیں. تو یہ ہے وہ اولاد جس کو راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کیا تو وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی. یہ حدیث کا مضمون کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط ہے، وہ مسلط. اور ارے بھائی نہیں جائے گی تو جب تم نے شروع سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا کہ جس کے اندر اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا تو انجام یہی ہونا تھا. اندرون کار دریا تختہ بندم کر گئی، باز بھی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار رہا. سمندر کے اندر تو تم نے مجھے ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو کہ دامن تر مکن. تو پہلے تم اگر اس کو کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، اس کو کچھ حدیث سکھائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کارآمد. کیا کہ ایک علم اگر چھوڑ کر گیا جس سے کہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کوئی آدمی کوئی تصنیف کر گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی آدمی ہے وہ پڑھا رہا تھا کسی کو، اس کے شاگرد اس علم سے بہرہ ہو کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، اس سے فائدہ پہنچے گا. کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا،
کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی صفاخانہ، کوئی کنواں، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے حق میں دعائیں کرے، تو وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے۔ جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے اس کا عمل دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل جاری ہے، کیونکہ اولاد جتنا کچھ کر رہی ہے اس کی تربیت کے نتیجے میں وہ سب آپ کے نام اعمال میں لکھا۔ تو یہ اگر پڑھایا ہوتا اور یہ اگر سکھایا ہوتا تو یہ انجام ہے، لیکن کیونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں، اس واسطے یہ انجام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی یہ اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ اتنی ہی لازمی ہے جتنی کہ اپنی اصلاح کی۔ اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، سمجھا دیا، یہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کی فکر، اس کی طرح اسی طرح پیدا نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آنکھ سے آگ نظر آ رہی ہے سامنے دہتی ہوئی، اس میں بچہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو اٹھا نہ لے۔ اسی طرح ہے، اور سارا قرآن بھرا ہوا اس حکم کتاب میں، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بارے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یامر اہلہ بالصلاۃ والصلاۃ والزکاۃ وکان نہیں حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکات کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وفات ہونے لگی سارے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اولاد کو جمع، کوئی جمع کرتا ہے اس خیال سے کہ بیٹا میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح تم کماؤ گے، کس طرح کھاؤ گے، کیا تمہارے کھانے کمانے کا انتظام ہوگا۔ وہاں جمع کر رہے ہیں، جمع اس لیے کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کیسے کرو، فکر ہے تو یہ فکر پیدا کرنے کی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ اور بات صرف اولاد اور اہل و عیالی کے، جتنے بھی ماتحت ہیں جن کے اوپر انسان مؤثر ہوتا ہے، ایک آدمی ایک افسر ہے کسی جگہ، اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین کے راستے پر لانے کے سلسلے میں کیا کام۔ ایک استاد ہے، اس کے ماتحت شاگرد پڑھتے ہیں، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو براہ راست پہنچانے کے سلسلے میں کیا کام۔ ایک مستاجر ہے، اس کے تحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں، اس سے سوال ہوگا، جیسے کہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے سوال ہوگا اپنی رعیت سے۔ تو یہ آیت ہے جس سے اس باب کا آغاز کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ ایک بات اور حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اسی آیت کے تحت۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو ایسے کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، جب آگ کوئی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے نا انسان کہ بھائی آگ سے بچاؤ۔ کہا تو اس طرح جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ ہمیں نظر تو آ نہیں رہی، اس وقت تو کوئی آگ کھڑکتی نظر آ رہی، تو لیکن کہاں یوں جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے موجود ہے۔ تو ہمارے ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت یہ جتنے گناہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، گناہ ہوتے ہوئے جتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب حقیقت میں آگ ہے، چاہے دیکھنے میں کتنے لذیذ معلوم ہو رہے ہو، خوش منظر معلوم ہو رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے۔ اور یہ دنیا جتنی ہے یہ ان گناہوں سے بھری ہوئی، یہ در حقیقت خود دنیا ان گناہوں سے جہنم ہو رہی۔ ہم لوگوں کی در حقیقت حس، اللہ بچائے، گناہوں سے مانوس ہو کر حس مٹ گئی، اس واسطے گناہ کی ظلمت، گناہ کی آگ محسوس نہیں ہوتی، اس واسطے کہ حس مٹ گئی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حس عطا فرماتے ہیں، ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، تو ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں یا ظلمت کی شکل میں۔ میں نے آپ حضرات کو پہلے سنایا تھا، مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر کھانا کھانے چلا گیا، دعوت تھی، وہاں کھانا نے ایک لقمہ کھا لیا، لقمہ کھاتے ہی احساس ہوا کہ کچھ یہ گڑبڑ ہے، یعنی انصاف کی آمدنی یہ شاید حلال آمدنی نہیں، تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعتاً آمدنی حلال کی نہیں، تو وہ لقمہ جو حرام آمدنی کا تھا نادانستہ طور پر چلا گیا حلق کے اندر۔ تو فرماتے تھے کہ اگرچہ نادانستگی میں گیا تھا، بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا،
لیکن 2 مہینے تک اپنے قلب میں ظلمت محسوس کرتا ہے. 2 ماہ تک اس حرام لقمے کی ظلمت مجھے محسوس ہوتی رہی اور 2 مہینے تک یہ محسوس یہ بار بار دل چاہتا تھا تو فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو، فلاں کا ارتکاب کر لو. گناہ کے دائی یہ پیدا ہو اس ایک حرام کے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نفوس کو مجلہ مزکہ فرماتے ہیں ان کو ان گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے، ان گناہوں کی ظلمت کا احساس. ہم لوگ کیونکہ اللہ بچائے مانوس ہو گئے ان گناہ، اس واسطے نہیں پتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہم لوگ یہاں پر شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے، ہر وقت شہر جو ہے وہ بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا ہے. اب اگر بجلی چلی جائے، چند منٹ کو بھی چلی جائے تو بہت کھلتی ہے، اس واسطے کہ نگاہیں آتی ہیں بجلی کی روشنی اور بجلی کی راحت. وہ راحت جب چھن جاتی ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ ظلمت بڑی کھلتی ہے، بہت بری لگتی. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں جنہوں بیچاروں نے بجلی کی شکل ہی نہیں دیتی دیہات، وہاں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، کبھی بجلی کا کمکمے سلگتے ہی نہیں، جلتے ہی نہیں. تمہارا تو دن رات ظلمت رہتی ہے، ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی اندھیرے کی، اس واسطے نہیں ہوتی کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی دیکھی نہیں، اس واسطے تکلیف. اور جس نے دیکھی ہے اور اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی. ہم خدا جانے کتنے گناہوں میں دن رات مبتلا رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ظلمتوں کے عادی ہو گئے اس واسطے اس کا احساس نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرمائے، تقویٰ کا نور عطا فرمائے تو پتہ لگے کہ تو یہ گناہ ایسا فرماتے ہیں کہ سارے گناہ در حقیقت یہ آگ ہی ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یہ الفاظ تو اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ آگ کھانے کے معنی یہ ہے، یہ مجاز ہے، استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں یعنی حرام چیز کھا رہے ہیں جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے. لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مجاز کچھ نہیں ہے، استعارہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یعنی وہ جو حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں وہ واقعی آگ ہے، اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی، حقیقت میں آگ ہے. تو یہ جتنے گناہ ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے وہ حقیقت میں آگ ہیں، حقیقت میں انگارے ہیں دوزخ کے.